افغانستان ایک اہم مسلم ملک ہے۔ افغانستان کی سرحدیں سینٹرل ایشیا کے ممالک ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، اس کے علاوہ پاکستان، ایران کے علاوہ چائنا کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ 6 ممالک کے ساتھ بارڈر ہونے کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے ممالک کی تجارت افغانستان کے راستے ہی ہوتی ہے۔ یہ ملک صدیوں سے حملہ آوروں کی زد میں رہا ہے۔ کئی عظیم مسلم فاتحین جیسے کہ سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد غوری کا تعلق بھی افغانستان کے علاقے غزنی سے تھا۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر بھی افغانستان سے ہندوستان پر حملہ آور ہوئے اور ایک عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سینٹرل ایشیا تک تجارتی راستے اور سونے اور گیس کے ذخائر کے ساتھ ریئر ارتھ منرلز کی موجودگی کی وجہ سے ہر حملہ آور کی کوشش رہی ہے کہ وہ افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لے اور اس کے ہمسایہ ممالک کی نقل و حمل پر نظر رکھی جا سکے، لیکن افغانستان کے لوگوں نے ہمیشہ بیرونی حملے آوروں کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا ہے اور بڑی کامیابی سے اپنے ملک کا دفاع کیا ہے۔ اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ الیگزینڈر دا گریٹ ہو، گریٹ پرشین امپائر ہو یا چنگیز خان جیسے بڑے نام، افغانستان کو فتح کرنا ان سب کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا ہے۔ چنگیز خان یا جنگیز خان، جس کی آرمی کو کبھی شکست نہیں ہوئی تھی، شہزادہ جلال الدین نے افغان قبائل کو اکٹھا کر کے اسے ایسی شکست دی کہ چنگیز خان حیران رہ گیا تھا۔ پچھلے 100 سالوں میں افغانستان نے 3 سپر پاوروں کو عبرتناک شکست دی ہے۔ برطانیہ جو 20 سینچری میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھا، جس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس نے بہت آسانی سے اتنے بڑے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کر لیا تھا، افغانستان سے عبرتناک شکستیں کھاتا رہا۔ یہی حال سوویت یونین یعنی رشیا کا ہوا جب 1979 میں اس نے افغانستان پر حملہ کیا۔ 10 سال کی اس جنگ میں رشیا کا اتنا نقصان ہوا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، USSR ختم ہو گیا۔ 2001 سے امریکہ 48 ممالک کی نیٹو آرمی کے ساتھ افغانستان میں طالبان حکومت کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ 20 سال کی اس جنگ میں امریکہ اور نیٹو کو صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے بے شمار فوجی ذہنی مریض اور پاگل ہو گئے ہیں۔ 80 سے 85% رقبے پر اس وقت بھی افغان طالبان کا قبضہ ہے۔ بلینز آف ڈالرز کا نقصان کر کے اور ہزاروں سپاہیوں کو مروا کر امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، بہترین آرمی اور بلیک واٹر کے تربیت یافتہ ایجنٹس اور نیٹو آرمی کے رکھنے کے باوجود وہ افغانستان کو فتح نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کو سپر پاورز کا قبرستان یا گریو یارڈ آف امپائرز کہا جاتا ہے۔ یہاں کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ افغانستان میں ایسا کیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی سپر پاورز کو یہاں آ کر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان فیکٹرز کی جن کی وجہ سے کوئی بیرونی حملہ آور افغانستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 پر آتی ہے ڈائیورسٹی ان ایتھنک گروپس آف افغان پاپولیشن۔ افغانستان کو فتح نہ کر سکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے مختلف قبائل رہتے ہیں جن میں بہت ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ افغانستان میں مختلف قومیں جن میں پشتون، ترکمان، بلوچ، تاجک اور ازبک شامل ہیں رہتی ہیں۔ یہ سب بہت ہی جنگجو قومیں ہیں۔ ہر ایک اپنا مزاج اور ترجیحات ہیں۔ حملہ آور قومیں کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون ان کے خلاف۔ یہ کبھی بھی کسی بھی حملہ آور پر حملہ کر سکتے ہیں۔ افغانستان کا بچہ اسلحے سے کھیلتا ہے۔ اس طرح افغانستان کی اپنی آرمی کے ساتھ ان کے عام لوگ مل کر ایسی طاقت بن جاتے ہیں جس کو روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ نیٹو کے ساتھ 20 سال کی جنگ میں اور اس سے پہلے USSR سے 10 سال کی جنگ نے افغانستان کے لوگوں کو جنگ میں اتنا بیٹل ٹرینڈ کر دیا ہے کہ جنگ ان کو معمول کی بات لگتی ہے۔ افغانستان کو فتح نہ کر سکنے کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فیون کی کاشت افغانستان میں ہوتی ہے، جس کو اب ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو بیچ کر افغانستان اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا اسلحہ خرید سکتا ہے۔ افغانستان کو فتح نہ کر سکنے کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کی جیوگرافک لوکیشن ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کے ہمسایہ ممالک میں ایران، پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور چائنا کا تھوڑا سا حصہ شامل ہے۔ ان سب ممالک کے افغانستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کسی بھی بیرونی حملہ آور کو آسانی سے افغانستان پر حملے کا راستہ نہیں مل سکتا۔ افغانستان کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا، اس لیے حملہ آور سمندری راستے سے نہ حملہ کر سکتا ہے اور نہ جنگی سامان آسانی سے افغانستان پہنچا سکتا ہے۔
کسی بھی ملک کی جیوگرافک لوکیشن اس کے دفاع کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جس طرح رشیا کو فتح کرنا اس کی لوکیشن کی وجہ سے ناممکن ہے، یہی حال افغانستان کا بھی ہے۔ افغانستان کو فتح نہ کر سکنے کی ایک بڑی وجہ اس کی جیوگرافی لوکیشن بھی ہے۔ حملہ آور آدھی جنگ افغانستان پہنچنے سے پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ ریگستانوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی بیرونی حملہ آور کا بھاری اسلحہ یعنی توپیں، ٹینک، یہاں تک کہ جنگی جہاز بھی افغانستان میں موو نہیں کر سکتے اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ افغانستان میں ایسے ایسے پہاڑ ہیں جہاں سورج کی روشنی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی بیرونی حملہ آور کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ ان سب مشکلات کا سامنا کر سکے۔ جنگ کی صورت میں افغانستان کے پہاڑ وہاں کے مقامی لوگوں کو بہت ایڈوانٹیج دیتے ہیں۔ افغانستان کے لوگوں کو اپنے ملک کے پہاڑوں کا اچھی طرح سے پتہ ہے۔ کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں وہاں کے لوگ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ انہوں نے وہاں بڑی بڑی غاریں بنا کر رکھی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں کی موجودگی کی وجہ سے کوئی بھی حملہ آور جب آتا ہے تو اسے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ افغانستان کے لوگ گریلا وار کرتے ہیں اور پھر پہاڑوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور حملہ آور کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ افغانستان کے ناقابل شکست سمجھے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اس کا ہمسایہ ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات صدیوں پر محیط ہیں۔ پاکستان کے صوبوں KPK اور بلوچستان میں زیادہ تر پٹھان رہتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان میں پٹھانوں کی اکثریت ہے۔ دونوں طرف کے قبائل کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں اور شادیوں کا رواج ہے۔ کسی بھی حملہ آور کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے زمینی لحاظ سے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کو پاکستان کے لوگوں سے کبھی نہیں ملتی۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں کے لوگ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بیرونی حملہ آور افغانستان پر آ کر قبضہ کر لے۔ اس کی مثال ہمیں 1979 میں سوویت یونین کی افغانستان سے جنگ سے ملتی ہے۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبائلی پاکستانی یہاں سے لڑنے کے لیے افغانستان چلے گئے۔ افغانستان کے ناقابل شکست ہونے کی ایک اور وجہ افغانستان کے لوگوں میں جذبہ ایمانی بہت زیادہ ہے۔ افغان لوگوں کا اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ وہاں اسلام کو باقی ممالک کے مقابلے میں زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ نیٹو کے 48 ممالک اور افغانستان کی جنگ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت ہو تو وہ بڑی سے بڑی سپر پاور کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے پرشین امپائر اور بیزنٹائن امپائر کو تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی عبرتناک شکستیں دی تھیں۔ اسی طرح 9/11 کے واقعے کے بعد جب سپر پاور امریکہ نے نیٹو کے ممالک کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تو پوری دنیا ایک طرف تھی اور افغانستان کے لوگ ایک طرف، لیکن پھر بھی افغانستان ہی کامیاب ہوا تھا۔ جب ہم آج کل کے حالات دیکھتے ہیں اور مسلمان ہر جگہ زوال کا شکار ہیں، امریکہ افغانستان جنگ بلا شک و شبہ افغانستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہے۔ اس فتح کو مسلمانوں کی ہسٹری کی بڑی بڑی فتوحات میں شامل کیا جا سکتا ہے اور افغانستان کے لوگوں کو ہمیشہ اس پر فخر رہے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔